اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وبادع العلم عند غیر اہلہ كمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذهب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور نہ اہل کو علم سکھانے والا ایسا جیسے خنزیر یعنی سور کے گلے میں جواہرات موتی اور سونے کا ہار پہنا دیا ہو۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مرقات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس علم سے مراد وہ مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندے کے لیے ضروری ہے، جیسے اللہ کو پہچاننا، اس کی وحدانیت، اس کے رسول کی نبوت کی پہچان، اور ضروری مسائل کے ساتھ نماز پڑھنے کے طریقے کو جاننا، اس لیے کہ ان چیزوں کا علم فرض عین ہے، اور فتویٰ و اجتہاد کے رتبے کو پہنچنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی یہ علم جاننا ہر ایک کے لیے فرض عین ہے، کم سے کم وہ اپنی نماز تو صحیح سے پڑھ سکے، اور اس کے بعد اللہ کو پہچان سکے، اللہ کے رسول کی صحیح سے تعظیم و توقیر کر سکے، قرآن کی تلاوت صحیح سے کر سکے، یہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ پھر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے علاوہ نماز کا علم، روزے کا علم، اگر حج فرض ہو جائے تو حج کا علم، زکوٰۃ کا علم، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تجارت کرتے ہیں تو تجارت کا علم، حلال اور حرام کا علم، یعنی ضرورت کے مسائل ہر انسان کی بقدر ضرورت کو جاننا فرض عین ہے، ضروری ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرے۔ پھر علم دین کی فضیلت، علم دین کس سے سیکھنا چاہیے اس پر ایک حدیث ہے، ان ابن سیرین قال ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ علم یعنی قرآن و حدیث کو جاننا دین ہے، لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یعنی آپ جس سے دین سیکھو گے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بد مذہب ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کا گستاخ ہو۔ کیوں؟ اگر آپ اس سے دین سیکھو گے تو آپ ویسا ہی بن جاؤ گے۔ تو اس لیے دین کے معاملے میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں دین اس سے سیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہ ہو بلکہ اس کا وفادار ہو، یہ ہمیں جاننا ہے۔ عن ابی امامۃ الباہلی قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى نملة في حجرها حتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ایک ان میں سے عابد تھا، دوسرا عالم۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا، اور دوسرا عالم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی سکھانے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے نیز زمین و آسمان کے رہنے والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائیں خیر کرتی رہتی ہیں۔ ایک عالم کی فضیلت کتنی ہے اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، سوراخوں کے اندر چونٹیاں بھی عالم کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم اللہ یؤتی، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ عن ابن عباس قال قضى رسول العلم ساعة من الليل خير من احیائها۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی علم دین کا پڑھنا پڑھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔
تھوڑی دیر علم دین حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے، یہ نفلی عبادت۔ عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک فقیہ یعنی ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ عن ابی درداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حظ العلم الذي اذا بلغه رجل كان فقيها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیها وکنت له یوم القیامہ شافعا و شہیدا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے جسے آدمی حاصل کر لے تو فقیہ یعنی عالم دین ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ رہوں گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں زبانی یاد کر لیں، اور یہ یاد کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کا کام کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنہوں نے 40 حدیثوں کو یاد کیا اور اسے میری امت تک پہنچا دیا، اللہ اس کو عالم دین اٹھائے گا اور قیامت کے میدان میں اس کی شفاعت کروں گا۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلم الا ليصيب به ارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني ريحا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے علم کو سیکھا جس کے ذریعے اللہ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، مگر اس نے صرف اس لیے سیکھا کہ اس علم سے متاع دنیا حاصل کرے، تو قیامت کے دن اس کو جنت کی خوشبو تک میسر نہیں ہوگی۔ جہاں علم دین کی فضیلت ہے، اگر کوئی بندہ علم دین دولت کے لیے حاصل کرے، دنیا کے لیے حاصل کرے، پیسوں کے لیے حاصل کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، نہیں ملے گی۔ تو علم دین حاصل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اور عن الاحوص بن حکیم نبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان شر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء۔ حضرت احوص بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بروں میں سب سے بدترین علماء سو ہیں اور اچھوں میں سب سے بہترین علماء حق ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتي بغیر علم كان اسمه على من افتى ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان رشد في غيره فقد خان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا، اور جس نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کی۔ جہاں علم دین کی فضیلت ہے، جہاں عالم دین کی فضیلت ہے کہ عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہے اور سوراخوں کے اندر چونٹیاں تک دعائیں کرتی ہے، جہاں عالم کی یہ فضیلت ہے کہ ایک عالم دین اگر تھوڑی دیر علم دین حاصل کرتا ہے یا علم دین سکھاتا ہے تو پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ یہ کون سے عالم؟ جو عالم باعمل ہے، اور حقیقت میں وہی عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے علم پہ عمل کرے گا، اور وہ عالم جو حق بات کہتا ہے، حق بات کہنے سے جھجکتا نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بڑے بڑے سیٹوں کے اور پیسے والوں کے جیب کو دیکھ کر حق کو چھپاتا نہیں ہے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحیح معنوں میں ایسے ہی عالم دین وارث ہیں، ایسے ہی عالم دین حضور کے وارث ہیں، اور ایسے ہی عالم دین کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور ایسے ہی عالموں کی وجہ سے لوگوں کی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو عالم ہونے کے بعد بھی اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا ہے، صحیح راستے پہ نہیں چلتا ہے، برائی کے راستے پہ چلتا ہے، تو جہاں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بہترین علماء کی جماعت ہے، کون سے علماء؟ جو صحیح راستے پہ چلتے ہیں، جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہے، کون سے علماء؟ جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتے ہیں، حق کو
چھپاتے ہیں، صحیح بات لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے دونوں طرف ہے، اگر صحیح راستہ چلیں تب تو ماشاءاللہ الحمدللہ اس دنیا میں بھی عزت ہی عزت ہے، اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی عزت ہی عزت ہے۔ اور اگر صحیح راستے نہیں چلیں علم دین حاصل کرنے کے بعد بھی، تب تو اس دنیا میں بھی ذلت ہی ذلت ہے، لوگ کہیں گے فلاں دیکھو کیسا ہے، اور اس کے بعد میدان حشر میں جو ذلت ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اس لیے عزیز بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور اپنے علم پہ ابھی سے ہی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب۔